رات کو 1 بجے میں امی کے کمرے سے گزرا تو مجھے امی کے کمرے سے عجیب سی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر امی کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا جو اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ جب میں نے دروازے کو کان لگا کے سنا تو میری امی میرے ابو کو کہہ رہی تھی کہ اور زور سے کرو، اور زور سے کرو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سوراخ ڈھونڈوں تاکہ میں اندر کا منظر دیکھ سکوں۔ جب میں نے کمرے کی کھڑکی کو ہاتھ لگایا تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے جب آہستہ سے کھڑکی کھولی اور اندر کا منظر دیکھا تو میرے ابو نے میری امی کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور گاڑی کو فل سپیڈ میں ریس دی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھا تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اب بھی ابو کی جگہ امی کو میں۔ میرا نام شاہ زین ہے اور میں 20 سال کا ہوں۔ کم عمری میں ہی مجھے ساری باتوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ جب ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھا تھا تو امی اور ابو کو میں نے اس حالت میں دیکھ لیا تھا جس میں مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، جس کے بعد اب مجھے اس چیز کی عادت ہو گئی تھی اور اس سب کو دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ یہ سب دیکھے بغیر اب تو جیسے مجھے نیند بھی نہ آتی تھی۔ میں ہر وقت انتظار کرتا رہتا تھا کہ کب امی ابو کے پاس جا کر یہ سارا کچھ کریں اور میں انہیں دیکھ کر سکون حاصل کروں۔ اب چلتے پھرتے میں امی کے وجود کا جائزہ لیتا رہتا۔ امی پر میرا دل آ چکا تھا۔ اب میں بھی امی کے ساتھ وہی سب کچھ کرنا چاہتا تھا جو ابو اس کے ساتھ کرتے آ رہے تھے۔ ابو کی عمر اب بڑھنے لگی تھی اور وہ کافی حد تک تھکاوٹ کا شکار بھی رہنے لگے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ امی اب چڑچڑی سی رہنے لگی ہے اور ابو ان کو ٹھیک سے خوش نہیں کر پاتے۔ میں اب ایک جوان وجود رکھتا تھا۔ میرا وجود بہت سخت اور صحت مند تھا۔ میں ابو سے زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ امی مجھے کس قدر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے، کیونکہ میری امی کی شادی بھی کم عمری میں ہی ہوئی تھی اور اس کے بعد فوراً ہی میں پیدا ہو گیا تھا، تو کوئی بھی مجھے امی کا بیٹا نہیں سمجھتا تھا۔ میں جب بھی امی کے ساتھ بیٹھا ہوتا، اگر کوئی انجان دیکھ لیتا تو وہ ہرگز یہ یقین نہ کرتا کہ میں امی کا بیٹا ہوں، کیونکہ امی اور میں دکھنے میں ایک ہی جتنے نظر آتے تھے۔ مگر اب جو میری نظریں امی پر تھی وہ مجھے بہت بے چین کر رہی تھی اور میں جلد سے جلد امی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن امی کی ایک کزن کی شادی تھی۔ امی وہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ امی نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ امی اتنے عرصے بعد آج بہت اچھی طرح تیار ہوئی تھی اور خود کو وقت دیا تھا۔ ابھی جانے میں تھوڑا وقت باقی تھا۔ میں موبائل کے بہانے وہیں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں تیار ہو کر آ گیا تھا۔ اب مجھے امی اور ابو کے ساتھ شادی میں جانا تھا، مگر میں بہانے سے بار بار امی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر میری امی گلے میں ایک ہار پہن رہی تھی جو ان سے بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں فوراً اٹھا اور کہا امی لائیں میں بند کر دیتا ہوں۔ امی میری اس بات پر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اب تمہیں بھی عورت کے کام کرنے آ گئے ہیں، کیا تمہاری بیوی کے تو مزے ہی ہوں گے، کیونکہ اس کا شوہر تو پہلے ہی سب کچھ سیکھ چکا ہے۔ تو میں امی سے کہنے لگا کہ امی ابھی آپ نے میری کارکردگی دیکھی ہی، اب میں وہ بچہ نہیں رہا جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ میں ہر چیز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں۔ امی شیشے میں مجھے بہت غور سے دیکھنے لگی۔ میں بھی شادی کے لیے اچھی طرح تیار ہوا تھا۔ میرا اتنا سب کچھ کہنا تھا کہ امی بالکل خاموشی سے مجھے گھورنے لگے۔ پھر میں نے بھی نظریں ادھر ادھر گھما لی اور امی سے نظریں چرانے لگا، کیونکہ اب بھی مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں ڈائریکٹ ہی امی سے یہ سب کچھ کہہ سکوں۔ تھوڑی دیر بعد ابو نے گاڑی کا ہارن بجایا تو امی اور میں باہر کی طرف آ گئے۔ میں نے گاڑی کا شیشہ اپنی طرف موڑا ہوا تھا۔ ابو گاڑی چلا رہے تھے جبکہ امی بیک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں مسلسل شیشے میں امی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ امی میری یہ حرکت نوٹ کر چکی تھی مگر وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ شادی کا فنکشن اٹینڈ ہوا۔ دیر کو ہم لوگ گھر آ گئے۔ ابو آ کر ہی سو چکے تھے۔ میں باہر صحن میں کانوں میں ایئر فون لگا کر فون میں گانے سن رہا تھا اور واک کر رہا تھا۔ تب بھی اچانک امی باہر آئی اور مجھے اس طرح دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی سلمان ابھی تک تم سوئی نہیں ہو، اس وقت تک کیوں تم جاگ رہے ہو؟ پھر میں امی سے کہنے لگا امی کیا کروں، میرے وجود میں ایسی بے چینی دوڑ رہی ہے جو مجھے سونے ہی نہیں دے رہی۔ امی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور ہنس پڑی، کہنے لگی اچھا جی تو کون سی بے چینی نے میرے بیٹے کو آ کر گھیرا ہے، مجھے بھی ذرا پتہ چلے۔
تو میں امی سے کہنے لگا کہ آپ اور ابو تو مزے لے کر سو جاتے ہیں، میں ساری رات تڑپتا رہتا ہوں۔ امی نے اتنی کھلی ڈھلی بات سن کر مجھے حیرانی سے دیکھا، پھر کہنے لگی اچھا تو اب میرے بیٹے کو ایک عدد بیوی چاہیے۔ پھر میں امی سے کہنے لگا نہ بابا نہ، اتنی سی عمر میں مجھے ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا۔ تو امی کہنے لگی کہ پھر کیا بات ہے اور کیا کہنا چاہتے ہو تم، ذرا کھل کر کہو۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے ذرا چائے بنا دیں، مجھے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، شادی کے ہنگامے کی وجہ سے میرا سر کافی دکھ رہا ہے۔ پھر امی میرے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں خوف زدہ ہو رہا تھا کہ کیا مجھے امی سے اپنی فرمائش کر دینی چاہیے یا نہیں۔ موقع اچھا تھا، اگر امی مجھ سے ناراض ہو گئی تو پھر میرا کیا ہوگا۔ میں اسی کشمکشمی کا شکار تھا، مگر کیسے بھی کر کے مجھے امی سے یہ بات تو منوانی ہی تھی، کیونکہ میرے پاس دوسرا چارہ بھی نہیں تھا اور میں اتنی کم عمر میں شادی کر کے اپنا مستقبل بھی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امی نے مجھے چائے بنا کر دی اور بغیر مجھ سے کوئی بات کے کمرے میں چلی گئی۔ ہم تینوں رات کو ایک ہی روم میں سویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار سردیوں میں اپنے کمرے میں سو جایا کرتا تھا، مگر اکثر رات کے 11 بجے میں کمرے میں چلا جاتا تھا۔ اس سے پہلے میں اپنے کمرے میں اپنی پڑھائی کیا کرتا تھا، تب تک امی ابو بھی کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے تھے، پھر میں اپنے بستر میں لیٹ جاتا تھا۔ رات کو 1 یا 2 بجے کے قریب جب ابو امی کو اٹھاتا تو اس کی آہٹ پر میری بھی آنکھیں کھل جاتی تھی، مگر کبھی بھی میں ان پر یہ ظاہر نہ کرتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کمرے میں بالکل ہلکی سی روشنی ہوتی تھی جس سے کسی کا چہرہ واضح نظر نہ آتا تھا، مگر میں اچھی طرح واقف ہو گیا تھا کہ وہ لوگ کون سا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آج جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہی مدھم روشنی چل رہی تھی۔ میں اپنی جگہ اپنے بستر پہ آ کر سو گیا۔ رات کے تقریباً 3 بجے تھے کہ ابو نے امی سے آہستہ سرگوشی کرنا شروع کی، جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں ان دونوں کو کمبل سے آنکھیں باہر نکال کر دیکھنے لگا۔ یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ جب امی ابو اپنی بازی کھیل چکے اور نڈھال ہو کر لیٹ گئے، مگر میں دیکھ رہا تھا امی مسلسل بے چین ہوتی جا رہی تھی، شاید ان کی ضرورت اب بھی پوری نہ ہوئی تھی۔ وہ ادھر سے ادھر کروٹیں بدل رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر ان کے ساتھ ہی لگ جاؤں، مگر ابو کے ہوتے ہوئے یہ سب ممکن نہیں تھا۔ یہاں میں تڑپتا ہوا لیٹ گیا اور وہاں پر امی پھر نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کچھ دیر سے کھلی تھی۔ اگلا دن اتوار کا تھا، اس لیے امی نے مجھے اور ابو دونوں کو نہ اٹھایا تھا۔ 10 بجے ناشتہ تیار کر کے ہم دونوں کو اٹھانے آئی تھی۔ جب میں باہر آیا تو امی کے سارے بال گیلے تھے اور انہوں نے ٹاول نہ لپٹا ہوا تھا، بلکہ ایسے ہی اپنے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ ان کے بالوں سے گرتا ہوا پانی ان کے کپڑوں پر گر رہا تھا، جو کپڑوں کو بھی گیلا کر رہا تھا، جس سے اب سارا نظارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ امی کی میری طرف پیٹھ تھی، میں بہت غور سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ تب بھی اچانک امی پلٹی تو میں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور آملیٹ پراٹھا کھانے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد امی ابو سے کہنے لگی کہ جو میں نے تم سے کام بولا تھا وہ تم نے کیا؟ تو امی مایوسی سے ان کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی میں اتنے دن کس طرح سے آپ کا بغیر گزار سکتی ہوں؟ بھلا پھر میں ان سے پوچھنے لگا کہ امی ابو کہاں جا رہے ہیں؟ تو امی نے بتایا کہ تمہارے ابو لاہور جا رہے ہیں آفس کے کچھ ضروری کام سے 1 ہفتے کے لیے، پھر اگلے اتوار کو ہی ان کو واپس آنا ہے۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ امی نے ابو کا بیگ تیار کیا، کپڑے انہوں نے پہلے ہی استری کر کے رکھ دیے تھے، ضرورت کا سامان بھی ان کے بیگ میں ڈالا۔ تب بھی ابو نے مجھے کہا کہ مجھے اسٹیشن تک چھوڑ کر آؤ۔ میں خوشی خوشی اٹھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب میری باری آ ہی گئی جس کا مجھے انتظار تھا۔ اب وہ وقت میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ امی کافی افسردہ تھی کیونکہ امی ایک رات بھی ابو کے بغیر نہ گزار سکتے تھے۔ پھر میں ابو کو چھوڑ کر واپس آ گیا تو امی گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھی۔ میں امی کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا امی آپ مایوس نہ ہو، میں ہوں نا؟ تو امی کہنے لگی ہاں تم تو ہو، مگر تمہارے باپ کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ پھر میں نے آہستہ سے کہا کہ امی آپ کو بولا ہے نا، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا۔ امی نے جیسے ہی میری بات ابھی بھی نہ سمجھی تھی۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا اور پتہ ہی نہ چلا میں شام کو دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا اور ڈنر باہر ہی کیا۔ امی کو پہلے سے ہی بتا کر گیا تھا
کہ اتوار کے دن میرے دوست فارغ ہوتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہی باہر کھانا۔ امی نے مجھے کچھ پیسے دے دیے تھے، پھر میں باہر چلا گیا تھا۔ اب جب رات کے 11 بجے میں واپس آیا تو امی باہر صحن میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بالکل بے خبر تھی کہ گھر میں داخل ہو گیا ہوں، کیونکہ گھر کے باہر ہی دروازے کی ایک چابی میرے پاس بھی تھی۔ میں امی کے بالکل قریب آیا اور آہستہ سے ان کو آواز دی، امی اٹھ جائیں، اندر چلیں، یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ امی فوراً اٹھ بیٹھی اور پوچھنے لگی، تم کب آئے سلمان؟ ان سے کہا کہ میں ابھی آیا ہوں، اور پھر ہم دونوں ہی کمرے میں چلے گئے۔ امی بستر پر لیٹ گئی تو میں امی سے کہنے لگا، امی آج رات میں آپ کے ساتھ ابو کی جگہ پر سونا چاہتا ہوں۔ اب امی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور مسکرا دی۔ امی سے صاف صاف کہہ دیا کہ امی میں ہر رات آپ دونوں کو وہ سب کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، میرے وجود میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، میں اس کو مٹانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو امی کو بھی شاید اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی۔ امی جتنی آسانی سے مان گئی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر میں ان کے ساتھ شروع ہو گیا۔ پھر میری امی کہنے لگی، میں نے آج تک زندگی میں ایسا سکون کبھی حاصل نہیں کیا۔ میں نے کہا، امی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کل ابو واپس آ رہے ہیں تو ہم دوبارہ یہ کام کب کریں گے؟ میری امی کہنے لگی، شازین کل دیکھیں گے۔ میں نے کہا، نہیں امی، ہمیں آج ہی پلان کرنا ہوگا۔ میری امی کہنے لگی کہ میرے دماغ میں ایک ترکیب ہے، اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ میں نے کہا، وہ کیا امی؟ میری امی کہنے لگی کہ جب تمہارے ابو آ جائیں گے میں ان کو بولوں گی کہ میں اپنی امی کے گھر پنجاب جا رہی ہوں۔ اصل میں میرے نانوں کا گھر رحیم یار خان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ جب تمہارا ابو پنجاب جانے کی اجازت دے دے گا تو ہم دونوں وہاں چلیں گے۔ وہاں پر میری نانوں کے گھر ایک کمرہ تھا جو خالی پڑا رہتا تھا۔ میری امی کہنے لگی کہ جب تک ہم وہاں رہیں گے ہمارے استعمال میں وہ کمرہ ہوگا، وہاں پہ ہم کوئی بھی شک نہیں کرے گا اور ہم جتنے دن چاہیں جی بھر کے وہاں رہیں گے۔ میں نے کہا، امی یہ طریقہ تو آپ نے بہت اچھا نکالا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اب وہ ابو کو آنے دو، اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں پنجاب جانا ہے۔ لیکن اگر ابو نے منع کر دیا؟ پھر میری امی کہنے لگی کہ وہ منع نہیں کریں گے، اتنے سالوں بعد تو بول رہی ہوں، ان کو ماننا ہی پڑے گا، تم فکر نہیں کرو، شازین تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے کہا، چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر ہم رات کو دونوں سو گئے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ابو گھر آئے ہوئے تھے، امی ان کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ پھر میں اٹھا، ابو کو سلام کیا۔ میں نے کہا، سنائیں ابو، کیسا رہا آپ کا سفر؟ میرے ابو کہنے لگے کہ بہت اچھا شازین، تم سارا دن گھر پہ رہتے ہو، کالج نہیں گئے ہو کیا؟ پھر میں نے کہا، ابو اصل میں گھر پہ امی اکیلی تھی نا، اس لیے میں نے کچھ دنوں کے لیے کالج سے چھٹی لی تھی۔ پھر میری امی مجھے کہنے لگی، شازین تم بیٹھو، ناشتہ کر لو۔ میں بیٹھا، امی نے ناشتہ دیا اور امی بھی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ پھر امی نے بات چھیڑ دی، میرے ابو کو کہنے لگی کہ آپ خیریت سے واپس آ گئے ہیں؟ میں کب سے سوچ رہی تھی کہ آپ کو بولوں، میں نے امی کے گھر چکر لگانا ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں ہم نہیں گئے ہیں، شازین بھی ملے گا اور گاؤں میں گھوم لے گا تو اس کا بھی اچھا ٹائم پاس ہوگا اور میں بھی فریش ہو جاؤں گی۔ پھر میرا ابو کہنے لگا، ابھی تو میں کل یا پرسوں کام ہے، 2-3 دن رکو، 2-3 دن کے بعد مجھے سیلری بھی مل جائے گی، ظاہر ہے وہاں پہ پیسے کام آئیں گے، بغیر پیسوں کے تو تم لوگ نہیں جا سکتے، پھر تم لوگ بھلے جانا۔ میری امی نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے۔ پھر میری امی برتن سمیٹ کے کچن میں چلی گئی اور کچن سے مجھے آواز دے کے کہنے لگی، شازین میری بات سنو۔ میں کچن میں گیا تو میری امی کہنے لگی، دیکھو تمہارے سامنے بات ہو گئی، 2-3 دن پنجاب میں جا رہے ہیں، تب تک تم ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے تمہارے ابو کو شک پڑ جائے کہ تمہارا اور میرا کیا رشتہ ہے۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کہانی کی اگلی قسط اسی چینل پہ اپلوڈ کی جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔